پیارے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 ہجری میں حج کرنے کا ارادہ فرمایا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، اور اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 24 سے قد 10 ہجری جمعرات کے دن مدینہ منورہ سے حج کرنے کے لیے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روانگی دن کے ٹائم ہوئی، اور روانہ ہونے سے پہلے سر مبارک میں تیل لگایا اور بالوں میں کنگھا کیا، اور پھر مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز ادا کی اور عصر کی نماز ذوالحلیفہ میں ادا کی۔ روایات میں آیا ہے کہ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات بھی تھیں، اور ان کی تعداد اس وقت 9 تھی، اور انہوں نے اونٹوں پر حجزوں میں سفر کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے، اور یہ اونٹنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت آرام میں تھے۔ قصوہ پر اس وقت ایک پرانا کجابہ تھا جو 4 درہم قیمت کا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر چادر بھی معمولی سی تھی، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھ رہے تھے، اور دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اس حج کو مقبول بنا دے، اور ایسا بنا دے جس میں نہ تو ریاکاری، نہ تو دھوکہ ہو، اور نہ ہی کوئی دکھاوا ہو، اور نہ ہی کوئی ظاہر داری ہو۔ پیارے ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ سفر کے دوران جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، آپ اپنے صحابہ کو حکم دیں کہ تلبیہ میں اپنی آواز بلند کریں، یہ حج کا شعار ہے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسا کرنے کا حکم فرمایا، اور انہوں نے بلند آواز میں تلبیہ کی۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی طوی کے مقام پر پڑاؤ ڈالا اور رات وہیں قیام کی۔ صبح کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ کے سامنے پہنچ گئے، اور پھر وہیں قیام فرمایا، اور پھر دن میں چاش کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، پھر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، یہ دروازہ باب سلام کے نام سے مشہور ہے، اور پھر بیت اللہ پر نظر پڑتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان الفاظ میں دعا فرمائی، اور دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، تو خود سلامتی والا ہے اور تیری ہی طرف سے سلامتی آتی ہے، بس اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ اور اس گھر کی عزت اور دبدبہ میں فاہی اضافہ فرما۔ اور پھر بیت اللہ کے گرد طواف کیا، اور پھر 7 چکر لگائے۔ طواف کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود سے کی، اور پھر اس کے پاس گئے اور چھوا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ طواف کے پہلے 3 چکروں میں یعنی سینہ تان کر تیز رفتار سے چکر لگائے، اور باقی 4 چکروں میں معمولی رفتار سے لگائے۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دیا اور اپنے دونوں ہاتھ اس پر رکھے اور ان کو چہرہ مبارک پر پھیرا۔ طواف سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر آب زمزم نوش فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کی طرف تشریف لے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ بقرہ کی آیت پڑھ رہے تھے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک صفا مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ 2 پہاڑیاں ہیں، اور ان کے درمیان چکر لگانے کو سعی کرنا کہتے ہیں۔ پہلے 3 پھیروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز اور باقی 4 میں آپ عام رفتار سے چلے، اور جب صفا پر چڑھتے اور مروہ کی طرف منہ کر لیتے تو اس وقت اللہ کی توحید یوں بیان کرتے، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ تنہا ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا اور اپنے بندوں کی مدد کی، اور اس نے اکیلے تنہا متحدہ لشکروں کو شکست دی۔
مروہ پر پہنچ کر بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حمد و ثنا بیان فرمائی۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بعد آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو حرام کھولنے کا حکم فرمایا جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے، اور جن کے ساتھ قربانی کے جانور تھے انہیں حکم فرمایا کہ وہ احرام کو برقرار رکھیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ 8 ذی الحجہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا کے لیے روانہ ہوئے۔ منا کی طرف روانگی سے پہلے ان تمام لوگوں نے احرام باندھ لیے جو پہلے احرام کھول چکے تھے۔ منا میں آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کی نماز ادا فرمائی اور پھر رات وہیں گزاری، اور وہ جمعہ کی رات تھی۔ صبح کی نماز بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منا میں پڑھی۔ سورج طلوع ہونے کے بعد وہاں سے عرفات کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ میرے لیے اونٹ کے بالوں کا ایک قبا بنا دو۔ میدان عرفات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قبے میں ٹھہرے یہاں تک کہ زوال کا وقت ہو گیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کو لانے کا حکم فرمایا۔ قصوہ پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے اندر پہنچے اور اونٹنی پر بیٹھے بیٹھے ہی مسلمانوں کے سامنے خطبہ دیا۔ اس خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میری بات سنو، دیکھو میں جانتا نہیں کہ اس سال کے بعد میں تم سے کبھی ملوں گا یا نہیں۔ لوگوں سن لو، تمہارے خون یعنی تمہاری جانیں اور تمہارے اعمال ایک دوسرے پر اپنے رب سے ملنے تک یعنی زندگی بھر اسی طرح قابل احترام ہیں جس طرح تمہارے لیے یہ دن اور یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ دیکھو تم مرنے کے بعد عنقریب اپنے رب سے ملو گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کے مطابق سوال کرے گا، اور میں ہر عمل کے متعلق تمام احکام تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ بس جس کے پاس کسی کی امانت ہو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کو مانگنے پر اسی شخص کے حوالے کر دے جس نے امانت دار سمجھ کر امانت رکھوائی تھی۔ دیکھو ہر قسم کا سود جو کسی کا کسی کے ذمے تھا صادق کر دیا گیا، البتہ تمہارا اصل مال حلال ہے، نہ تم زیادتی کرو گے اور نہ تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب کوئی سود جائز نہیں۔ اور عباس بن مطلب کا سارا سود ساقط کر دیا گیا، اور اسلام لانے سے پہلے زوال اور اسلام لانے سے پہلے زمانہ جاہلیت میں جو بھی قتل کا مقدمہ تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور اب اس کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اور جو سب سے پہلے قتل کا بدلہ اب میں ختم کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا قتل ہے، اور ابن ربیعہ نے بنو لیث میں دودھ پیا تھا، حزیل نے اسے قتل کر دیا تھا۔ بس یہ پہلا قتل ہے جس سے میں معافی کی ابتدا کر رہا ہوں۔ لوگوں غور سے سنو، شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے، اب اس سرزمین میں کبھی اس کی عبادت نہیں کی جائے گی، لیکن اگر اس کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے ان گناہوں سے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو راضی ہو جائے گا۔ اس لیے تم لوگ دین کے معاملے میں شیطان سے بچتے اور ڈرتے رہو۔ لوگوں غور سے سنو، تمہاری عورتوں پر تمہارا حق ہے اور تم پر ان عورتوں کا حق ہے۔ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے پاس قیدیوں کی طرح ہیں، تم نے انہیں اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے۔ لوگوں میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، میں نے تو ہر حکم پہنچا دیا اور تمہارے اندر وہ چیز چھوڑی ہے کہ اگر اسے مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ کھلی ہوئی چیز ہے کتاب اللہ اور سنت رسول۔ لوگوں میری بات سن کر غور کرو، خوب سمجھ لو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، لہٰذا کسی بھی آدمی کے لیے اپنے بھائی کی کوئی چیز بلا اجازت حلال نہیں، ہاں مگر اس وقت جب وہ دل کی خوشی سے کوئی چیز خود دے دے۔ بس تم لوگ اپنے آپ پر کسی بھی حالت میں ظلم مت کرنا۔ لوگوں بتاؤ، میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا
اور لوگوں نے جواب میں کہا کہ یقیناً یقیناً۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور شہادت کی انگلی اٹھا کر فرمایا، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا۔ پیارے ناظرین، یہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمعۃ الوداع کا خطبہ۔ روایات بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم دیا، اور پھر اذان کے بعد ظہر کی تکبیر کہی گئی اور پھر نماز ادا کی گئی، پھر عصر کی نماز کے لیے تکبیر کی گئی اور پھر نماز ادا کی گئی، یعنی دو نمازیں ایک ساتھ ادا کی گئیں۔ دونوں نمازوں کے لیے اذان ایک کہی گئی اور تکبیریں الگ الگ ہوئیں۔ روایات میں آتا ہے کہ عرفات میں ایک جماعت خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور انہوں نے پوچھا کہ حج کس طرح کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج دراصل عکوف عرفات کا نام ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا حج کرنا ہے۔ عرفات کا پورا میدان وقوف کی جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام یعنی عرفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو چلنے کا اطمینان سے حکم دیا اور اسی طرح مزدلفہ پہنچے، جہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں ایک ساتھ ادا فرمائی۔ یہ دونوں نمازیں عشاء کے وقت پر پڑھی گئیں۔ عورتوں اور بچوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ آدھی رات کے 1 گھنٹے بعد ہی مزدلفہ سے منی روانہ ہو جاؤ، تاکہ وہاں ہجوم ہونے سے پہلے شیطان کو کنکریاں مار سکیں۔ فجر کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزدلفہ میں منہ اندھیرے ہی نماز پڑھائی، پھر سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہوئے۔ جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں ماریں، یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنے کے عمل کو رمی کہتے ہیں۔ یہ کنکریاں مزدلفہ سے چن لی جاتی ہیں اور ہر کنکری مارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر فرماتے رہے۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ حضرت بلال اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کپڑے سے سایہ کیے ہوئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر مسلمانوں کو خطبہ دیا۔ اس میں ایک دوسرے کے مال اور عزت کو حرام کہا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو حرمت کا دن قرار دیا اور فرمایا، اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزت تمہارے درمیان ایک دوسرے پر اسی طرح حرام ہے جس طرح یہ دن تمہارے لیے حرمت کا دن ہے، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے اور جس طرح اس مہینے کی حرمت ہے۔ اور یہ الفاظ کئی بار فرمائے، آخر میں دریافت فرمایا، اے لوگو، کیا میں نے تبلیغ کا حق ادا کیا؟ اور پھر لوگوں نے اقرار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو موجود ہے وہ غائب تک یہ تبلیغ پہنچائے، میرے بعد تم کفر کی تاریخیوں میں لوٹ نہ جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں سے یہ بھی فرمایا کہ وہ مجھ سے حج کے مناسک یعنی ارکان سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے اس سال کے بعد مجھے حج کا موقع نہ ملے۔ اور پیارے ناظرین، ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس حج کے صرف 3 ماہ بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے۔ اور پیارے ناظرین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں تشریف لائے اور پھر اونٹ قربان فرمائے۔ یہ سب جانور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہی سے لائے تھے اور اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے، گویا اپنی عمر کے ہر سال کے بدلے ایک جانور قربان فرمایا۔ روایات میں آتا ہے کہ قربانی کے گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کچھ گوشت پکایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تناول فرمایا۔ باقی اونٹوں کو ذبح کرنے کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا۔ ٹوٹل 100 اونٹ تھے
اس طرح 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذبح فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جانوروں کا گوشت اور دوسری چیزیں لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ پیارے ناظرین، یاد رہے کہ منی کا تمام قربانی کرنے کی جگہیں اور اس کے کسی بھی حصے میں جانور قربان کیا جا سکتا ہے۔ بانی سے فارغ ہونے کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر منڈوایا اور سر کے بال صحابہ کرام میں تقسیم کیے گئے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں دعا فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ روایات میں آتا ہے کہ سر منڈوانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشبو لگائی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ جانے کے لیے سواری پر تشریف فرما ہوئے اور مکہ پہنچ کر ظہر سے پہلے طواف کیا۔ یہ طواف افاضہ تھا جو حج میں فرض ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمزم کے کنویں سے زمزم نوش فرمایا، کچھ پانی اپنے سر مبارک پر بھی چھڑکا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا واپس تشریف لے گئے اور پھر وہیں ظہر کی نماز ادا کی۔ روایات بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منا میں 3 دن ٹھہرے۔ 3 دن تک رمی جمرات کی، یعنی شیطان کو کنکری یا ماری، ہر شیطان کو 7 کنکریاں ماری، اور منی کے قیام کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے اور صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ لوگوں، اپنے وطن لوٹنے سے پہلے بیت اللہ کا طواف کر لو۔ یاد رہے کہ اسے طواف وداع کہتے ہیں، یعنی رخصت ہوتے وقت کا طواف، اور یہ ہر حاجی پر واجب ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے۔ میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ دوستو۔